السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. پروگرام کے آغاز میں ہم سیاسی منظرنامے کی بات کریں گے. بینکنگ کورٹ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، جو کہ موجودہ قاعدے اس پہ اختلاف ہے، مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں شہباز شریف، اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کے خلاف 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا چالان جمع کرا دیا گیا ہے. 7 والیومز پر مشتمل ہے یہ چالان. ایف آئی اے کی جانب سے جمع کرایا گیا ہے. 4000 سے زائد 4000 سے زائد اس کے صفحات ہیں، اور اس میں ان دونوں کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے، اور 100 گواہوں کی لسٹ بھی فراہم کی گئی ہے جو کہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. سیٹھی صاحب، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی سطح پر کم از کم یہ بات چیت سامنے آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے. بے شک ان کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ تو عدالت کی جانب سے انہیں سزا ہوئی تھی، ان کے اوپر کیسز موجود ہیں. اس وجہ سے محمد زبیر صاحب کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہیں، لیکن شہباز شریف کے بارے میں شاہد خاقان عباسی صاحب پارٹی صدر ہونے کے ناطے ایڈوکیسی کر رہے ہیں. پھر ہم یہ سمجھیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پنجاب کی سطح پر کوئی بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے. عائشہ، آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ عرصے سے ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے الیکشنز کی بات چلتی ہے اور شک شبہات بڑھتے ہیں کہ شاید جلدی الیکشن کرانے پڑ جائیں عمران خان کو کچھ مجبوری کی وجہ سے، جو کہ ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، تو ہم ہمیشہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اپوزیشن کی ساری لیڈرشپ کو ایک دفعہ پھر جیلوں میں ڈالا جائے. اب بات یہ ہے کہ پرانے کیسز میں تو ان کو بیلیں ملی ہوئی ہیں، سبھی کو ملی ہوئی ہیں، کوئی بچا نہیں ہے، سب کیسز چل رہے ہیں اور بیلیں ملی ہوئی ہیں. اس لیے اب نئے کیسز بنانے پڑیں گے اور نئے اداروں کے ذریعے نئے کیسز بنانے پڑیں گے. اسی لیے پہلے نیب کیسز تھے، اب ایف آئی اے نے اپنے کیسز شروع کر دیے. اور آپ کو یاد ہوگا شہزاد اکبر صاحب کو تو انہوں نے اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے انٹیریئر منسٹری کے اندر اس کے اوپر بٹھایا ہوا ہے کہ اب ایف آئی اے کو شہزاد اکبر صاحب چلائیں گے. تو یہ جو ساری ڈیٹیلز آج جس کا ذکر آ رہا ہے، اتنے ارب روپے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ تو کچھ عرصے سے شہزاد اکبر صاحب کہتے آ رہے ہیں، اور اسی کی انتظار تھی کہ اب وہ کب فائنل کیس جو ہے وہ لانچ کریں گے. اور اس لیے یہ 40 صفحے آپ کہہ رہے ہیں، 400 صفحے یا 40 صفحے، پتہ نہیں کتنے صفحے کا، یہ 4000 صفحے نہیں اوہ ہاں 7 والیومز. تو وہ پکا کیس کر کے جا رہی ہے ایف آئی اے پرائم منسٹر کی ہدایت کے اوپر، تاکہ بیل ان کو نہ ملے، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ جیلوں میں ہی ہوں اور ان کو کوئی سہولت نہ ملے. تو نہ ہی، اور پھر یہ بھی کوشش ہوگی کہ جلدی سے جلدی یہ کیسز نپٹائے جائیں اور ان کو سزائیں دی جائیں. یہ ایک گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے عمران خان صاحب کی، اور وہ اس پہ تلے ہوئے ہیں اور اسی کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس پہ مجھے بالکل کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. اب کب سے 2-3 ماہ سے یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں کہ جیسے ہی نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئیں گے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے کوئی نیوٹرل رول ادا کرے گی، تو عمران خان صاحب کو اور دباؤ ڈالنا پڑ جائے گا اپنے ان اداروں کی ذریعے جو کہ ان کے کنٹرول میں ہیں، جیسے کہ ایف آئی اے ہے اور نیب. کہتے تو ہیں کہ آزاد ہے، مگر ہمیں سب کو پتہ کتنی آزاد ہے، مگر کیونکہ وہ بہت ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے تو اب ایف آئی اے کو یہ لازم بنایا گیا کہ آپ کریں. اور پھر پیمرا کے ذریعے ہم جیسے لوگوں کے اوپر، آپ کو پتہ ہی ہے آج ایک اور نوٹس آ گیا ہمیں ہماری زبان کو بند کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں اب چلتی رہیں گی. جیسے جیسے یہ حکومت اور مشکلات کا سامنا آئے گا، اتنی زیادہ یہ سختی کی طرف بڑھے گی اور ریپریشن کی طرف بڑھے گی. تو یہ میں بالکل سرپرائز نہیں ہوں کہ انہوں نے یہ اب تیار کر لیا ہے، اور عین ممکن ہے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا جائے گا اور حمزہ کو بھی، اور پھر وہی سلسلہ شروع ہوگا بیلوں کا اور سب کچھ کا، اور پروپیگنڈا پوری مشینری حکومت کی شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر اور کوئی نہ کوئی کیس بنائیں گے شاہد خاقان کے اوپر، یا مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر، یا احسن اقبال صاحب کے اوپر، یا اور بڑے عباسی صاحب کے اوپر، سعد رفیق صاحب. تو بہت سے جو ان کے ٹاپ لیڈرز ہیں، سب کو پھر سے ایک دفعہ ٹارگٹ کیا جائے گا. تو آپ کے خیال میں بلدیاتی انتخابات سے پہلے ہم یہ گرفتاریاں ہوتی دیکھیں گے؟ کیونکہ پنجاب کی سطح پر تو حمزہ شہباز ہیں جو کہ بلدیاتی مہم چلا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. حمزہ از دی کنٹرول آف پنجاب پارٹی، ان کا بڑا اس کے اوپر اچھی کنٹرول ہے، سب کو جانتے ہیں، اچھی کینوسنگ کرتے ہیں. تو حمزہ کو بھی نیوٹرلائز کرے گی گورنمنٹ، شہباز شریف صاحب کو بھی کرے گی، مریم کو تو انہوں نے پہلے سے ہی کیا ہوا ہے. مگر کیا اس سے کام چل جائے گا؟
یہ اب آگے دیکھنے والی بات ہے کہ کام کیسے چلے گا یا نہیں چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سارے کیسز منی لانڈرنگ کے الزامات پر، کرپشن کے الزامات پر بنائے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کرپشن کے خلاف پہلے دن سے اپنے عزم کا اظہار کرتے آئے ہیں اور اسی نعرے کے ساتھ وہ الیکشنز میں گئے اور اس کے بعد انہوں نے بڑھ چڑھ کر کرپشن کے خلاف ہی جہاد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. لیکن ایسے میں ایک الزام سامنے آ رہا ہے وزیر اعظم کا کچن چلانے کا. وزیر اعظم جنہیں سپریم کورٹ کی جانب سے صادق کو امین قرار دیا گیا، ان کا کچن وہ چلاتے رہے ہیں جنہیں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ وہ آرٹیکل 62-63 پر پورا نہیں اترتے. جی ہاں، جہانگیر ترین صاحب. جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین نے کیا کہا، پہلے وہ سنوائیں گے. عمران خان کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے سالہ سال سے کبھی اپنا گھر خود نہیں چلایا. ابتدا کے اندر یہ جہانگیر ترین والے لوگ 30 لاکھ روپیہ ماہوار وہاں دیا کرتے تھے ان کا گھر چلانے کے لیے. پھر یہ ہوا کہ جی یہ 30 لاکھ کے اندر نہیں چلے گا، 50 لاکھ روپیہ ماہوار وہاں دینا شروع کیا. سیٹھی صاحب، یہ پھر بینیفیشری کیسے بنتے ہیں اور گھر کا خرچہ، صداقت لگتی ہے آپ کو ان باتوں میں؟ دیکھیے، صداقت تو ضرور ہوگی، چھوٹا موٹا الزام نہیں ہے. اور جو صاحب لگا رہے ہیں ایکس جج ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، اور ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی ایک زمانے میں جب یہ نئے نئے تحریک میں آئے اور ان کو ان کا تحریک کا الیکشن کمشنر اور اکاؤنٹنگ کے اندر لگایا گیا ایز دا ہیڈ آف دی الیکشن کمیشن وغیرہ. اور تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی، جس میں سے ایک بار یہ بھی کی تھی کہ الیکشنز پی ٹی آئی کے اندر جو ہوئے تھے وہ بڑی سخت طریقے سے ریگنگ ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سب سینئر لیڈرز انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی وغیرہ سب کی طرف انگلی اٹھائی تھی اور کہا تھا یہ سب ریگنگ ہوئی ہے، اور ریگنگ کے ذریعے یہ لوگ ان کو عہدے ملے ہیں. اور انہوں نے جب تنقید کی تو عمران خان صاحب ناراض ہو گئے، ان کو بلایا، ان کے ساتھ جھگڑے ہوئے. پھر عمران خان صاحب نے ان کو نکال دیا الیکشن کمیشن سے. پھر انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا اور کہنے لگے میں جا رہا ہوں. تو یہ ایک دیانتدار شخص ہیں، یہ جھوٹ ووٹ نہیں بولتے، نہ ہی ان کو کوئی ضرورت ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بڑے سادے آدمی ہیں. اور انہوں نے اس وقت بہت حمایت کی تھی عمران خان صاحب کی، یقین کرتے تھے جیسے بہت سے لوگ پاکستان میں عمران خان صاحب کی باتوں میں یقین کرتے تھے اور ان کے کیریکٹر کے اوپر یقین کرتے تھے. مگر جب انہوں نے اندر بیٹھ کے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا تو چپ نہیں رہا گیا، کیونکہ دیانتدار لوگ ہیں. ایسے اور بھی لوگ ہیں جو کہ چھوڑ گئے، جن کو بہت کچھ نظر آیا اور انہوں نے دیکھا اوہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی، ہم تو کچھ سمجھتے تھے اندر سے کچھ حقیقت کچھ اور ہے. تو اب جسٹس وجیہ الدین فوزیہ قصوری صاحبہ اب اور بھی ہیں. اب بابر اکبر صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ فنڈنگ کا کیس کیا ہوا ہے، انہوں نے تو اکبر صاحب انہوں نے تو ٹھیک ٹھاک کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے دیے عمران خان صاحب کو، جس کی وہ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں جو مل نہیں رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کھڑے نہیں ہوتے، اور سمجھ آتی ہے کمزور لوگ ہوں گے یا ان کی اپنے کیریکٹر کے اوپر پرابلم ہوگا، مگر یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے آپ کسی قسم کا داغ نہیں ہے ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر. تو اس لیے اب ایک اور ایکس جج بول پڑا ہے اور اس سے تو براہ راست الزام لگایا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے، یہ 30 لاکھ یا 50 لاکھ یا 10 لاکھ بھی ہو، کہاں سے آ رہا تھا، کون دے رہا تھا، کیا اس کا کوئی حساب رکھا گیا، کیا اس کی کوئی اکاؤنٹنگ ہوئی، کیا یہ جو دے رہا تھا وہ بلیک منی سے دے رہا تھا یا وائٹ منی سے دے رہا تھا. اگر تو وائٹ منی سے دے رہا تھا تو اس کا تو کہیں نہ کہیں اکاؤنٹ میں حساب ہوگا. اگر وہ بلیک منی سے دے رہا تھا تو پھر وہ بھی ہی ول آلسو گیٹ انٹو ٹربل، کیونکہ بلیک منی تو آپ رکھ نہیں سکتے. تو یہ کچے میں اگر دے رہا تھا تو کچے میں ہی خرچے ہو رہے تھے. مگر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں اور یہ ہوتا ہے. اب عمران خان صاحب کے بارے میں کیونکہ اتنی پیورٹی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وہ تو شیخ صاحب جیسے کہتے ہیں کہ وہ تو جیب میں والٹ بھی نہیں رکھتے، 200 روپیہ بھی نہیں رکھتے، تو پھر ظاہر ہے کسی سے کسی طریقے سے تو ان کو چلانا ہے. یا تو پارٹی چلائے، پارٹی کہے جی یہ پارٹی فنڈز ہیں، ہمارے پاس 2 ارب روپیہ ہے، اس میں سے ہم نے 50 کروڑ روپیہ عمران خان صاحب ہمارے لیڈر کے گھر کو چلانا ہے اور ہم نے ان کی ٹریولنگ کرنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تو نو پرابلم. وہ آپ نے پیسے اکٹھے کیے ہیں، ڈکلیئر کریں، ان میں سے آپ خان صاحب کی اپکیپ کے اوپر پیسے دیں، نو پرابلم. نہ خان صاحب کی کرپشن ہے نہ کسی اور کی کرپشن ہے. مگر یہ کہ خان صاحب کے گھر کو چلانا جو ہے اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے آج کل عائشہ کتنا مشکل ہو گیا بیچارے لوگوں کے لیے گھر چلانے. تو یہ تو پتہ نہیں، میرا خیال ہے 30 سال سے یہ گھر چل رہا ہے اسی طریقے کے ساتھ. تو ریحام خان صاحبہ نے بھی جب ان کی شادی تھی ان کے ساتھ تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں
کچھ ذکر کیا ہے کہ کون کتنے پیسے دیتا تھا اور کس سے گھر چلتا تھا. وہ اگر آپ کے پاس وہ ہے تو پڑھ کے سنا دیں ہمیں, نہیں تو پھر مجھے یاد کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. سیٹھی صاحب آپ ہی یاد کر کے بتائیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے انیل مسرت صاحب کا نام لیا تھا کہ وہ بھی پیسے دیتے رہے ہیں, اور جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام لیا تھا کہ وہ پیسے دیتے رہے. کتاب میں لکھا ہے. اب وہ کتاب میں حقیقت لکھی ہے یا جھوٹ لکھا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ, مگر افسانہ لکھا ہے ہمیں تو نہیں پتہ. یہ تو انہی سے پوچھا جا سکتا ہے. ہم تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس وجی یہ کہہ رہے ہیں, فلانا یہ کہہ رہا ہے, فلانا یہ کہہ رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. مگر ظاہر ہے جس قسم کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کے بڑے قریب رہے ہیں, ساتھی رہے ہیں ایک لیول پہ, یا ایک تو ان کی اہلیہ بھی رہی ہیں. ظاہر ہے اہلیہ کے تو موٹیوز ہو سکتے ہیں کہ شاید وہ غلط بیانی کر رہی ہوں کیونکہ اب ان کی طلاق ہو گئی ہے. مگر جسٹس وجی الدین صاحب اور ایسے اور بھی بہت لوگ ہیں. آج جہانگیر ترین صاحب نے کوئی بات نہیں کی, کسی دن شاید وہ بھی بات کر دیں. اور بہرحال وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ اگر وہ پیسے دیتے رہے تو کچے میں دیتے رہے, تو کچے میں تو دینا وہ تو کبھی نہیں کہیں گے کہ میں نے پیسے دیے. مگر یہ باتیں تو ہیں نا. ابھی تو اور بھی باتیں ہیں کہ خان صاحب کا ایک نیا گھر بنا ہے زمان پاک میں, وہاں وہ کتنے کا بنا ہے, وہ کسی دن اس کی انکوائری ہوگی کہ یہ جو بنا ہے نیا گھر یا نیا پورشن بنا ہے اس پہ کتنے پیسے آئے ہیں, کتنے لگائے ہیں, کہاں سے آئے تھے, کس نے دیے. یہ ساری باتیں آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ سوال تو پوچھے جائیں گے نا. ہم نہیں کہہ رہے کہ حقیقت ہے ان میں, مگر سوال تو پوچھے جائیں گے, اور جب سوال پوچھے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے جواب تو مل ہی جاتا ہے. سپریم کورٹ نے بھی سوال کیے تھا نا سیٹھی صاحب, تو ساری رسیدیں عمران خان صاحب نے وہاں پرووائڈ کر دی تھی, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے جو انہیں صادق کو امین قرار دیتا ہے. اب یہ وجی الدین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے عمران خان صاحب کے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے, جسے اب فواد چودھری صاحب مسخرہ قرار دے رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب کو. اب ان کا خرچہ کچن کا کون چلا رہا ہوگا؟ سیٹھی صاحب وزیر اعظم تو شکوہ کرتے ہوئے پائے گئے تھے کہ تنخواہ میں ان کا گزارا نہیں ہوتا, آپ نئے گھر کی بات کر رہے ہیں. عائشہ پہلے تو میں آپ سے تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گا. جی ذرا مجھے یاد دلا دیجئے کہ سپریم کورٹ نے کون سی ان کی رسیدیں جو ہیں اس کے اوپر موریں لگائی تھیں. بنی گالا جب ریگولرائز کرانے کی بات ہو رہی تھی, ثاقب نثار صاحب نے جب یہ کہا تھا, یہ تب کی بات ہے جنہوں نے صادق اور امین عمران خان صاحب کو قرار دیا تھا کہ انہوں نے سب ڈکلیئر کیا ہے, منی ٹریل دیا ہے کہ انہوں نے کس طرح فلیٹس بائی کیے تھے, بنی گالا ریگولرائز کرانے کے لیے ساری رسیدیں فراہم کی تھیں, کیسے ان کے پاس فنڈز آئے تھے. جی ہاں, وہ تو کوئی نئی بات تو نہیں تھی نا, وہ تو پرانی بات تھی. بنی گالا میں ریگولرائز کرنے کے لیے اور کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر نمبر 1 بلڈنگ کو ریگولرائز کرنے کے لیے تو ثاقب نثار صاحب بڑے جلدی تیار ہو گئے تھے. اس کے بعد جب سی ڈی اے نے ایشوز کھڑے کیے عمران خان صاحب کے لیے تو عمران خان صاحب نے سی ڈی اے چیئرمین کی چھٹی کرا دی تھی. وہ لمبا چوڑا کویسچنر سی ڈی اے نے بھیجا تھا جس کی جواب میں انہوں نے ان کی چھٹی کرا دی تھی. وہ کویسچنر ابھی تک میرے پاس پڑا ہوا ہے. تو مطلب اس قسم کی صورتحال ہے, تو آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ تو اب واضح ہوتا جا رہا ہے, اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. مگر آگے آئیے, آپ نے یہ جو بات کہی ہے اس میں کہ جی اب آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ سوال تو کھڑے ہو رہے ہیں. اب خرچہ کون چلا رہا ہے؟ بس اب مجھے کیا پتہ, میں اگر کہہ دوں گا کہ فلانا چلا رہا ہے تو پھر میرے اوپر نوٹس آ جائے گا. مگر آج نہیں کل نہیں پرسوں, یا آپ کہیں گے یا میں کہوں گا یا کوئی اور صحافی کھڑا ہو کے یہ کہے گا, یا جس نے پیسے دیے ہیں وہ کہہ دے گا میں نے دیے. ٹھیک ہے, یعنی جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب کے اس بیان کے بعد جو وجہ بنتی ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے بنتی ہے آپ کے خیال میں کہ وہ کلیئر کریں؟ نہیں, یہ عمران خان صاحب کو کہنا چاہیے. نہیں, جس کے اوپر الزام ہے کہ ان کا گھر ایسے چلتا رہا تو ان کو پتہ ہونا چاہیے نا. تو خان صاحب ایک بیان دے دیں, حلفیہ بیان دے دیں کہ میں نے کسی نے مجھے میرے گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں دیے, میں نے اپنی جیب سے اپنے گھر کے خرچے کیے ہیں, اور یہ میرے گھر کا خرچہ ہے اور میں نے یہ اپنی جیب سے کیے ہیں. اس کے بعد پھر آگے دیکھیں کیا ہوتا. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب بات کریں گے ملک کے سب سے بڑے مسئلے یعنی مہنگائی کی. عمران خان صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ابھی سستا ترین ملک ہے. عمران خان صاحب ہی نہیں بلکہ فواد چودھری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارت, سری لنکا اور بنگلہ دیش سمیت ایشیا کے تمام ممالک سے
پاکستان سستا ہے، جبکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف اکانومسٹ سمیت مختلف اداروں کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی یہی بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اچھا سیٹھی صاحب، عمران خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ، وہ تسلی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، یا وہ کہتے ہیں سکون قبر میں ہے، یا پاکستان اب بھی سستا ترین ملک ہے؟ دوسری طرف شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا میں تیسرا مہنگا ترین ملک بن چکا ہے۔ ہم اسے سیاسی بیان بازی سمجھیں یا کسی کی بات میں کوئی وزن بھی ہے؟ نہیں، دیکھیے، آپ عوام کو پوچھ لیں، باقی چھوڑیں۔ اب امریکہ میں کتنی مہنگائی ہے، یا ہندوستان میں کتنی مہنگائی ہے، یا بنگلہ دیش میں، اس میں ہمارا کیا تعلق ہے؟ یا تو یہ کہیں کہ جی وہاں سستا ہے، آپ وہاں چلے جائیں، ہمیں ویزے دے دیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے رہ لیتے ہیں اور وہیں کوئی نوکریاں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو ایسے فضول باتیں ہیں نا، یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے اسی وقت کا۔ پہلے انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر دی خان صاحب نے، اس کے بعد ان کے وہی پٹھوں نے پھر بہت سی باتیں کہیں کہ جی ایسے ایسے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک جگہ اگر ایک پیاز جو ہے، ایک انڈا جو ہے وہ 2 روپے کا ہے، اور پاکستان میں سے ایک انڈا 3 روپے کا ہے، تو آپ کہیں گے کہ جی پاکستان میں انڈا مہنگا ہے۔ مگر اگر آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان میں ایک انڈا 3 روپے کا ہے اور انڈیا میں ایک انڈا 2 روپے کا ہے، اور انڈیا کے 2 روپے جو ہیں اس کی لاگت جو ہے وہ پاکستان کے 4 روپے کے مطابق ہے، تو پھر انڈیا مہنگا ہو جاتا ہے 2 روپے پہ اور پاکستان 3 پہ سستا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ تنخواہ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کی تنخواہ یہاں اس ملک میں کم از کم 20,000 روپے پاکستانی ہے اور انڈیا میں 20,000 روپے انڈین ہے، تو انڈیا کے 20,000 روپے جو ہیں وہ آپ کے 40,000 روپے بنتے ہیں، انفیکٹ 50,000 روپے بنتے ہیں آج کل۔ تو 50,000 روپے میں انڈیا میں 4 روپے کا انڈا سستا پڑے گا، اور 20,000 روپے میں پاکستان میں 3 روپے کا انڈا مہنگا پڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، یہ باتوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اب باقی آپ عوام کو پوچھیں، ان کو تو پتہ ہے میری جیب میں میری تنخواہ اتنی ہے، پہلے اتنی تنخواہ سے مجھے 2 انڈے، 2 روٹیاں، 2 چاول کے پلیٹیں، 2 نان مل جاتے تھے، اب آدھا ہو گیا، مجھے پہلے سے آدھا ہو گیا۔ تو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ مہنگائی ہے بہت زیادہ۔ تو جن کے پیٹ کٹ رہے ہیں ان سے پوچھیں، اور یہ بیٹھ کے یہ بحثیں کرنا کہ جی انڈیا سستا ہے اور انڈیا مہنگا ہے اور بنگلہ دیش مہنگا ہے، تو پھر اور بھی باتیں نکل آئیں گی کہ انڈیا میں یہ ہوتا ہے اور بنگلہ دیش میں یہ ہوتا ہے اور آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے۔ تو رہنے دیں یہ باتیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے، پاکستان کے ایکسپرٹس خود مانتے ہیں، اسٹیٹ بینک خود مانتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ آپ یہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، لگے رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی دفعہ ایک بات کو دہرایا جائے، بہت سے لوگ ہیں شاید مان ہی جائیں۔ اور یہ ایکچولی سائیکولوجیکل وارفیئر کہتے ہیں اس کو، پروپیگنڈا کی ویلیو یہی ہوتی ہے عائشہ۔ یہ ہٹلر کے زمانے میں جوزف گوبلز تھے، ان کے پروپیگنڈا منسٹر، انہوں نے یہ فلسفہ گھڑا تھا کہ ایک بات کو دہراتے جاؤ وہ جھوٹ سچ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی بالکل فاشزم کا تو ایک کیریکٹرسٹک ہی یہی ہے۔ تو یہ تو بالکل فاشسٹ پارٹی ہے، اور وہ بالکل لگے ہوئے وہی بات کرنے، جھوٹ بولنے، اور کوئی شرم بھی نہیں ہے، نہ کوئی حیا ہے ایز خواجہ آصف اٹھ سے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اچھا، وہ ان کا کال ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگ جائے، یہ آپ اس کی بات کریں کہ جھوٹ پکایا جا رہا ہے۔ چلے، جب مہنگائی کی بات ہوئی تو مہنگائی کو کنٹین کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے جو آج ایک بڑا سٹیپ لیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماہ کے دوران 250 بیسس پوائنٹس سیٹھی صاحب بڑھائے گئے ہیں۔ گزشتہ ماہ 19 نومبر کو 150 بیسس پوائنٹس بڑھائے گئے تھے، اور آج 100 بیسس پوائنٹس بڑھا کے اب یہ 9.75 آلموسٹ 10% ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پر لے گئے ہیں یہ پالیسی ریٹ کو۔ اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے کہ یہ مہنگائی کو کنٹین کرنے کے لیے اور سسٹینیبل گروتھ کے لیے ہے، جبکہ اس سے پہلے شوکت ترین صاحب کو ہم اس سے اختلاف کرتا ہوا دیکھتے تھے۔ سیٹھی صاحب، یہ کیوں کیا گیا آپ کے خیال میں، اور اس سے مہنگائی کی روک تھام ممکن ہو پائے گی، کنٹرول میں آ جائے گی؟ دیکھیے، اس کے پیچھے یہ سوچ ہے، اور اس سوچ میں وزن بھی ہے کہ جب آپ سود کا ریٹ، جس ریٹ پہ آپ کو سود ملتا ہے، عائشہ اگر تمہارے پاس کوئی 10 لاکھ روپے ہیں تو بینک میں ڈال دو، ایک سیونگ اکاؤنٹ میں یا ایک ٹرم ڈپازٹ کے اوپر ڈال دو، آپ کو پہلے 6.5% ملتا تھا اس کے اوپر، تو یا 1 کروڑ روپے آپ کی، یا 100 روپے ہے، 100 روپے کے اوپر آپ کو 6.5 روپے ملتے تھے سال کے۔ پھر انہوں نے ریٹ بڑھا دیا تو آپ کو 7.5 ملنے لگے، اب انہوں نے ریٹ بڑھایا تو 8.5 ہو گئے، اب 10 پہ لے گئے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟
آپ کا اگر پہلے آپ نے 1 روپیہ بینک میں رکھا ہوا تھا تو آپ کوشش کرتے ہیں یار چنگے پیسے بن رہے ہیں، ذرا خرچے کٹ کر کے بینک پا دیے نا ذرا، تاکہ سود آنا شروع ہو جائے زیادہ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو خرچے کے لیے پیسے رہ جاتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور بینک میں پیسے آپ نے سیونگ جسے کہتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے. جب آپ خرچہ کم کر دیتے ہیں اور بینک پیسے ان کے پاس آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو جب اکانومی کے اندر خرچے کم ہو جاتے ہیں تو چیزوں کی جو مانگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پہلے اگر آپ اور 10 لوگ اور جاتے تھے سبزی منڈی اور وہاں سے 1 درجن انڈے لے کے آتے تھے، اب آپ نے کچھ پیسے بینک میں ڈالنے شروع کر دیے، وہ سود مل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک پیسے مل رہے ہیں، تو آپ نے 8 انڈے کر دیے، آپ نے اپنے خرچے کم کر دیے. اب خرچے کم کیے تو جو اگر مارکیٹ کے اندر 100 انڈا ہے تو اب خریدنے والے صرف 90 رہ گئے، تو انڈوں کی قیمتیں گر جائیں گی، کیونکہ انہوں نے باقی انڈے بھی تو بیچنے ہیں نا، تو وہ قیمت گرا دیں گے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کا، کہ جس سے کہ سیونگ جو ہے وہ بڑھے اور خرچے کم ہوں لوگوں کے. اور اور اگر کسی نے ادھار بھی لینا ہے تو وہ 10 دفعہ سوچے کہ بھائی میں ادھار لوں گا تو کیسے پیسے دوں گا بینک کو، تو وہ ادھار کم لے گا. اگر آپ کی شادی بیاہ ہے تو آپ نے بینک سے کچھ قرضے لینے ہیں تو آپ 10 دفعہ سوچیں گے، کہیں گے یار تو 10% دینا پڑ جائے گا، یا 10 تو آپ سے لے رہے ہیں 11-12 دینا پڑ جائے گا، تو یار نہ ہی کرو خرچے زیادہ. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ معیشت کو ذرا ٹھنڈا کرنے کا. جب گرم ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ خرچے کر رہے ہوتے ہیں، آمدنیں ہوتی ہیں، ملازمتیں ہوتی ہیں، تو پھر مہنگائی بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تھوڑے چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لینے کے لیے، چیزیں آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے تو وہ چیزیں اس طرح پروڈیوس نہیں ہوتی، تو اس لیے اب بہت سارا پیسہ تھوڑی ساری چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، تو پھر چیزوں کی قیمتیں مہنگی ہو جاتی. تو اب یہ اسٹیٹ بینک نے یہ کیا ہے، تو اس میں صحیح ہے کہ اس کا جو نیٹ ایفیکٹ ہوگا کہ وہ جو آپ کی معیشت کی جو گروتھ ہو رہی ہے، جو بڑھ رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ گر جائے گی. اگر پہلے آپ کی 4% سال کی ہو رہی تھی تو اب 3 پہ آ جائے گی، کیونکہ سرمایہ دار زیادہ پیسے قرضہ نہیں لیں گے تو نئے کارخانے نہیں بنائیں گے، نئے کارخانے نہیں لگائیں گے تو نئے مزدور نہیں ہائر کریں گے تو نئی تنخواہیں نہیں دینی پڑے گی. تو سارا کا سارا سلسلہ کانٹریکٹ کر جاتا ہے، گر جاتا ہے آہستہ آہستہ، جس کے ساتھ پھر مہنگائی آہستہ آہستہ رک جاتی ہے. جس سپیڈ پہ وہ گیلپ کر رہی ہوتی ہے گھوڑے کی طرح، وہ کہتے ہیں گیلپنگ انفلیشن، وہ انفلیشن آہستہ آہستہ گرتی شروع ہو جاتی ہے، 10 سے 9، 9 سے 8، 8 سے 7%. مگر اس کا ایک تو یہ ہے، مگر دوسری طرف اس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر ملازمتیں بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تنخواہیں بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور تکلیفیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں معیشت کے اندر. سرمایہ داری جو ہے وہ رکنی شروع ہو جاتی ہے، سرمایہ داری کے ساتھ گروتھ ہوتی ہے، سرمایہ داری کے ساتھ ترقی ہوتی ہے، وہ بھی پھر آہستہ آہستہ رک جاتی ہے. اب اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے کہ اتنی اکانومی ہماری اتنی جلدی ہیٹ اپ ہو رہی تھی، شوکت ترین صاحب نے آتے سار کو کرینک شینک مارا اور ٹھا کر کے چلا دیا. وہ چلایا تو مہنگائی بڑھ گئی تو عائشہ نے چیخیں مارنی شروع کر دی. نجم سیٹھی نے کہا یار ریٹ بتا دو تاکہ عائشہ دی چیخاں تھوڑی جی کٹ جان. مگر یہ نہیں پتا کہ عائشہ کے جو میاں ہیں ان کی تنخواہ بھی گر گئی، عائشہ کے میاں کی شاید چھٹی ہو جائے نوکری سے، وہ کہ جو کارخانے جو ہیں وہ اس سپیڈ پہ نہیں چل رہے، اینڈ سو آن. تو یہ ہر چیز کا ایک اپوزٹ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ 6 مہینے شوکت ترین صاحب نے ٹھکا کر کے ٹکے لگا کے گڈی چلاتی، وہ گڈی چلی تھی، چلا شور پہ گیا، وہ یہ گڈی چل پئی، مہنگائی ہو گئی. اب انہوں نے کہا گڈی روک دیو، اترو بس پیسنجر بہت ہیوی ہو گئی گڈی، ہوں گڈی روک دی. اس کو اکنامکس کے اندر کہتے ہیں اسٹاپ گو پالیسیز. اسٹاپ، روکو، اسٹاپ، گو، چلا دو، ایکسیلیٹر سے پیر رکھو، جیسے تیز ہو جائے تو ایکسیلیٹر چک کے بریک لگا دو. اچھا اکانومیز ایسے چلتی نہیں ہے، مگر پالیسیز ایسے چلتی ہیں، کیونکہ غلطیاں ہوتی ہیں. بہت تیز ایکسیلیٹر پہ دبا دیا، بہت تیز ہو گیا، انفلیشن ہو گئی، روکا تو ڈفلیشن ہو گئی، اور اس کے ساتھ ملازمتیں بھی کم ہو گئیں، معیشت بھی گر گئی، اور بے روزگاری بھی بڑھ گئی. تو یہ بڑی فائن بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے. اسی لیے اسٹیٹ بینک کو فائنانس منسٹری کے ساتھ بڑے قریبی طریقے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کہ جو فائنانس منسٹری کی پالیسی ہوتی ہے اس کو اسٹیٹ بینک عام طور پہ ریفلیکٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں الٹا ہو گیا، وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک پٹھو بن گیا، اس کی کوئی آزادی نہیں رہی، کیونکہ فائنانس منسٹری تو سیاست پہ چلتی ہے. سیاست کہتی ہے چلا دو، سیاست کہتی ہے روک دو، سیاست کہتی ہے یہ، تو فائنانس منسٹری تو کرتی جاتی ہے اور قرضے لے کے کرتی جاتی ہے. اب قرضے تو واپس جب کرنے کا وقت آتا ہے تو اسٹیٹ بینک کو کرنے پڑتے ہیں. اس وقت فائنانس منسٹری کہتے ہیں ساڑھے کو تو کوئی پیسے نہیں، آپ پہ کرو. اور اسٹیٹ بینک کہتا ہے میرے ریزروز میں پیسے کتنے ہیں، ہو میرے پاس تو صرف 15 ارب ڈالر ہے، اور ہمارا بل جو آ رہا ہے وہ تو آ رہا ہے 45 ارب کا، تو ہم پیسے کہاں سے لائیں گے، اب کیا کریں. تو یہ پرابلمس چلتے رہتے ہیں. IMF کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو آزاد کریں،
وہ اپنی پالیسی بنائے. آپ کو روکنے کے لیے جب آپ حماقتیں کرتے ہیں پالیسی کے اندر تو اسٹیٹ بینک اسٹیبل کرنے کے لیے ہر چیز ایسے نہ ہو اسٹیبل کرنے کے لیے, تاکہ اسٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سرمایہ داری کے لیے. اگر آپ کو پتہ ہو نا کہ اگلے 2-3 سال میں اس طریقے سے معیشت چلے گی تو پھر آپ سوچتے ہیں میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے نہیں کرنی, میرا ریٹ آف ریٹرن کیا ہونا چاہیے, میری آمدن کتنی ہونی چاہیے, اور وہ ساری کیلکولیشنز کر کے کرتے ہیں. مگر اگر ہر 6 مہینے کے بعد پالیسی چینج ہو جائے تو کون سا سرمایہ دار ہے وہ اپنے پیسے قرضے لے لو کے ڈالے اور کل کو پھر پالیسی چینج ہو جاتی ہے, کبھی آپ کے اوپر سیلز ٹیکس لگ جاتا ہے, کبھی آپ کے اوپر یہ ہو جاتا ہے, تو وہ پھر مسئلے بن جاتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کو IMF نے کہا ہے کہ ایک تو آزاد ہونا چاہیے فرام فائنانس منسٹری جو کہ پالیٹکس کھیلتی ہے, اور اس کو معیشت کو مینیج کرنا چاہیے اسٹیٹ بینک کو. کیوں؟ کیونکہ جو قرضے دینے ہیں واپس وہ IMF کے دینے ہیں, ورلڈ بینک کے دینے ہیں, چائنا کے دینے ہیں, سعودی عربیہ کے دینے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ یہ سیاستدان جو فائنانس منسٹری چلاتے ہیں یہ الیکشن جیتنے کے لیے ایسی حرکتیں کر دے کہ کل کو آپ کے پاس پیسے نہ ہوں آگے دینے کے لیے, تو پھر اگر پیسے نہیں ہوں گے تو ڈیفالٹ ہو جائے گا تو ساری اکانومی کولیپس کر جائے گی. تو اس لیے جن لوگوں نے آپ کو پیسے دیے ہوئے نا وہ پھر کہتے ہیں کہ یار ہم بھی مانیٹر کریں گے. اب میں آپ کو بتاؤں جاتی بات, لمبی بات نہیں کرنی. ایک سرمایہ دار ہے وہ بینک سے قرضہ لیتا ہے, بینک کو پروجیکٹ بنا کے دیتا ہے, یہ میں کروں گا, یہ آپ کے پیسے ہیں, یہ میرے پیسے ہیں, اس اسٹیج پہ میں آپ کو واپس کروں گا, پھر یہ میں کروں گا. پھر بینک کہتا ہے اچھا جی مور لگاؤ انگوٹھ. اب جب وقت آتا ہے واپس کرنے کا تو آپ کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میرے سے یہ غلطی ہو گئی, میرے سے وہ غلطی ہو گئی. بینک کہتا ہے I'm sorry, اگر ایسے ہوگا تو ہم تو کھینچ لیں گے آپ کو, آپ نے تو انگوٹھا لگایا ہوا یہاں, ہم آپ کو مانیٹر کریں گے. بینکس جب قرضے دیتے ہیں سرمایہ داروں کو تو ان کی ریٹرنز جو ہیں ہر کوارٹرلی ریٹرن جو ہوتی ہے کہ ہر تیسرے مہینے کے بعد ان کی کمپنی کی کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ دیکھتے ہیں. پھر جا کے رینیولز ہوتی ہیں یا روک دیا جاتا ہے یا بینک ٹائٹ کر دیتا ہے, نوٹسز آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ پیسے واپس کریں نہیں تو اب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو یہ ایک مانیٹرنگ میکینزم ہوتا ہے. بینکس جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر کرتے ہیں جن کو قرضے دیے ہوئے ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک حکومت کے اوپر کرتا ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک نے پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں جو کہ حکومت نے قرضے دیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ذمہ داری اسٹیٹ بینک کی ہوتی ہے. تو یہ کیونکہ سارے فورن پیسے اسٹیٹ بینک کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں. یہاں یہ ایک ایشو چل رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی آزادی کا, ابھی تک IMF کی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا, اور ابھی بھی یہ جو کرائسس ہوئی ہے عائشہ یہ اسی لیے ہوئی ہے کہ اسٹیٹ بینک گورنر صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیں گے اور جو گرو ہو رہی ہے کہ اکانومی اس کو گرائیں گے ہم. ادھر عمران خان صاحب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پیسے چاہیے, خرچے کرنے ہیں, پیسے دینے ہیں لوگوں کو, چلانا ہے ہم نے, پھٹے لگانے ہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اسٹیٹ بینک نے کہا جی قرضے اب نہیں لے سکتے آپ اور زیادہ, اور اگر لیں گے تو پیسے اور بہت سے دینے پڑ جائیں گے. آپ کی جو ڈیٹ پروفائل ہے, جو قرضہ لیا ہوا ہے آپ نے, وہ بھی بائی دا وے وہ بھی مہنگا ہو جاتا ہے پھر. تو اس لیے یہ گورنمنٹ کو روکنے کے لیے ہے کہ آپ کوئی ایسے اقدامات نہ کریں جس کے ساتھ آپ بھی اور ہم سارے جو رڑ نہ جائیے. ایسا طوفان آئے گا تو ایسے اڑ جائیں گے سارے. ٹھیک ہے, وہ بل اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن اہمیت کیا ہے اس معاملے کی؟ سیٹھی صاحب نے جو پیچیدہ گتھیاں ہیں وہ تو ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے سلجھائیں. 22 دسمبر کو اجلاس طلب کیا گیا ہے منی بجٹ پیش کرنے کے لیے. اب اس میں حکومت کیا پروگریس کرتی ہے یا اس حوالے سے کیا تجاویز پیش کی جاتی ہیں آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا. بہت سے اہم سوالات قرضوں کے بارے میں خصوصاً سیٹھی صاحب کے سامنے رکھیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور آپ پروگرام کا حصہ بنائیں گے آپ کے سوالوں کو. السلام علیکم سیٹھی صاحب, اشرف بات کر رہا ہوں آسٹریلیا سے, میں میلبرن سے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو یہ خاموشی ہے کسی قسم کا رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور جیسے آپ نے دیکھا بھی یہ جو سمٹ ہوا تھا امریکہ میں, اس حوالے سے بھی وزارت خارجہ نے اپنے طور پہ ایک فیصلہ کر لیا. تو ایسی صورت میں جب کوئی کسی بھی قسم کے معاملات اور رابطے نہیں ہو رہے ان کے درمیان, تو آپ کے خیال میں ریاست کتنے عرصے تک اس طرح چل سکتی ہے؟ کتنے عرصے تک ایک دوسرے سے بول چال نہ ہونا کام کر سکتا ہے سیٹھی صاحب؟ عائشہ کون کہتا ہے بول چال نہیں ہے؟ چنگی بھلی بول چال ہے. کمال کر رہے ہیں آپ, ہر روز میٹنگیں ہو رہی ہیں. میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب ہوتے ہیں, آرمی چیف ہوتے ہیں, پہلے بھی میٹنگز ہوتی تھی اس میں DGISI بھی ہوتے تھے. ابھی پچھلے حال ہی میں ایک اور میٹنگ ہوئی ہے وہاں DGISI بھی تھے. میٹنگیں تو جاری ہیں. تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ میٹنگیں نہیں ہو رہی؟ میٹنگیں جاری ہیں. پھر یہ کہنا کہ جی تعلقات بہت ایسے ہو گئے ہیں کہ اب بول چال نہیں ہے. نہیں, بول چال ہے, بالکل ہے.
اور ایک دوسرے کو پیغام بھی پہنچائے جاتے ہیں. الگ میٹنگز کے اندر باتیں کی جاتی ہیں جو کہ پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ جائیں گی. دونوں طرف یہ چیز چلتی ہے. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرابلمز ہیں. یہ ہم کہتے آ رہے ہیں کہ پرابلمز بن گئے ہیں, وہ ایک صفحے پہ اب نہیں رہے. اور اس کی ایک دفعہ نہیں, میں نے کتنی دفعہ اس کی وضاحت کی ہے کہ کہاں کہاں پیج پھٹ چکا ہے. فارن پالیسی کے اوپر پیج پھٹ چکا ہے, اکنامکس کے اوپر پیج پھٹ چکا ہے, اپوزیشن کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, نیشنل کنسنسس کیسے بنانا چاہیے, پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کیسے ہونی چاہیے. کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کے اوپر اتفاق ہو. مگر اس کے باوجود دونوں جو ہیں, جسے کہتے ہیں نا کہ جپھی ڈالی ہوئی, تو ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں کہ جپھی چھوڑی تو ساڈا کی ہوئے گا, یہ نہیں کہ دوسرے کا کیا ہوگا. تو جب تک یہ ایسی صورتحال ہے تو یہ چلے گا تھوڑی دیر. البتہ یہ صحیح ہے کہ اگر ریاست کے ادارے اور حکومت کے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں چلیں گے تو ملک کا نقصان ہو جائے گا. ریاست اور حکومت ان کا آپس میں ایک بڑا زبردست رشتہ ہوتا ہے. اگر اس رشتے میں دراڑ آ جائے تو ملک کا نقصان ہو جاتا ہے. اگر ملک کا نقصان ہو جائے تو عوام کا نقصان ہو جاتا ہے. تو صاحب کو جواب میرا یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کٹی ہوئی بھی ہے, مگر دونوں کوشش کر رہے ہیں چلنے کی, اور مشکل ہو رہا ہے دن بدن. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. سیٹھی صاحب, ایک بڑا اہم سوال بار بار جس کی طرف اپوزیشن توجہ دلاتی ہے, آپ نے کہا ملک کا نقصان ہوگا تو ریاست کا نقصان. یہ غیر ملکی قرضوں میں جو تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, حکومت قرض لے رہی ہے اور خطرناک حد تک یہ لیول اوپر جا رہا ہے. اسپیشلی یہ تھرڈ ایئر کی اگر ہم بات کریں 34% اضافہ ہوا ہے. یہ قرض لگ کہاں رہا ہے, اسپینڈنگ کہاں ہو رہی ہے؟ کیونکہ نئے ترقیاتی منصوبے یا بڑے پروجیکٹس تو شروع نہیں کیے اس گورنمنٹ نے آسٹیریٹی ڈرائیو کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے, قرضہ لینا گناہ نہیں ہے. انفیکٹ سرمایہ داری نظام قرضے پہ چلتا ہے. بینکس قرضے لے عوام سے لیتی ہیں اور پھر آگے سرمایہ داروں کو دیتی ہے, حکومت کو دیتی ہے ان کو چلانے کے لیے. سرمایہ دار اس قرضہ لے کے اس کے اوپر پروفٹ کماتا ہے. پروفٹ کمانے کے ساتھ قرضے واپس کر دیتا ہے. اسی طرح حکومت جو قرضے لیتی ہے اس کو معیشت ایسے چلانی چاہیے کہ حکومت کی جو ریونیو سٹریمز ہیں وہ بڑھیں, تاکہ جو قرضے لیے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں. اور جو بھی قرضہ لیا جائے وہ اس لیے لیا جائے کہ ایک اس کو واپس کرنا ہے, اور اس سے جو معیشت بڑھتی ہے اس کا سب کا فائدہ ہونا چاہیے. تو اگر ایک 100 روپے کا قرضہ حکومت لیتی ہے تو حکومت کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ 100 روپے جب خرچ کرے گی تو اس سے 150 روپیہ کی آمدن ہونی چاہیے حکومت کو, جس کے 100 روپیہ واپس کیا اور 50 روپیہ عوام کے اندر اور باقی چیزوں کے اوپر لگایا. ہمارے ہاں حکومتیں قرضے لے کے اتنی بھی قوت نہیں رہتی کہ جو قرضہ لیا ہے وہی واپس کر دے, اور وہ چھوڑے اس کے اوپر کچھ بنانا اور عوام کے لیے یا خوشحالی کے لیے. اتنی انکمپیٹنس اور کرپشن ہے, انکمپیٹنس اینڈ کرپشن. مس مینجمنٹ بھی بڑی ہوتی ہے نا. فار ایگزامپل اب آپ نے دیکھا مفتاح اسماعیل صاحب اور شاید خاقان عباسی صاحب 4% پہ $4 وہ جو ریٹ لے رہے تھے گیس کا, وہ ریٹ ان کا اور ان کا 4 سینٹس اور پتہ نہیں انہوں نے کتنے پہ لیا ہے. تو وہ یہ مس مینجمنٹ ہے نا, مس مینجمنٹ ہے یہ. تو اب مس مینجمنٹ کے ساتھ بھی نقصان ہو جاتا ہے, کرپشن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے جو قرضے لیے ہیں اس حکومت نے, جو کہ 3 سال میں انہوں نے, نون لیگ نے جو 5 سال میں لیے تھے انہوں نے 3 سال سے اس سے زیادہ لے لیے. اچھا, اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ نون لیگ کے قرضے ہم نے واپس کرنے تھے. تو بات یہ ہے کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے قرضے واپس کرنے تھے, پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے مشرف صاحب کے قرضے واپس کرنے تھے, مشرف صاحب نے اس سے پہلے نون لیگ کے قرضے واپس کرنے تھے. تو یہ بات چلتی نہیں ہے. جو بھی آتا ہے اس کو اتنا قرضہ لے کے ایک پرانا قرضہ واپس کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ آمدن کرنی چاہیے. انہوں نے پرانا قرضہ چھوڑے, انہوں نے اوپر آمدن بھی نہیں کی, اس لیے اور اتنی کرپشن اور اتنی مس مینجمنٹ ہوئی ہے کہ ان کو دوگنے قرضے لینے پڑ گئے. اور دن بہ دن ہر پاکستانی جو ہے وہ قرضوں کے اندر ڈوب رہا ہے, کیونکہ یہ قرضے دینے تو پڑیں گے نا, کہاں سے دیں گے؟ پاکستانیوں کی جیبوں میں سے کاٹ کے ٹیکس کے طور پہ لیں گے, اور وہ پھر ٹیکس جو ہے وہ پھر بینکوں کو واپس کریں گے. اب بینکوں کو جب واپس کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ بینک نے آلریڈی ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. پہلے آپ کو قرضہ تھا وہ 8%, اس کے اوپر آپ سود دے رہے تھے, اب آپ کو 10% دینا پڑے گا. تو یہ ساری یہ مس مینجمنٹ آن اے بگ اسکیل, انپریسیڈنٹڈ اسکیل. تو یہ حکومت کے یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جو قرضے لیے ہیں وہ کوئی اچھے کام کے لیے نہیں لیے, نہ ہی اس کو صحیح استعمال کیا ہے. میں صرف ایک بات جاتے جاتے کہہ دیتا ہوں, ٹائم ایک آدھا سیکنڈ. امریکہ اس وقت سب سے دنیا کا سب سے بڑا قرضہ دار. امریکہ نے سب سے زیادہ دنیا میں قرضے لیے ہیں.
اس وقت جو سب سے ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہ قرضے کے اوپر چل رہی ہیں. قرضہ ان پرنسپل بری چیز نہیں ہے، مگر اگر قرضہ لے کے اور اس کے اوپر آمدن کی جائے تو وہ اچھی چیز ہے. اگر قرضہ لے کے اوپر اور قرضے لیے جائیں تو وہ بری چیز ہے. اس حکومت نے قرضے کے اوپر قرضہ، قرضے کے اوپر قرضہ ہے. یہ نہیں کہ قرضہ سے کتنی آمدن کی جائے کہ پرانے قرضے ختم کر کے اور بھی کچھ خوشحالی کی طرف اپنے پیسے خرچ کیے جائیں. پروگرام کے حوالے سے آپ فیڈ بیک دیجیے گا. ٹیلی ویژن اسکرین پر نمبر ہے، سیٹھی صاحب کے سامنے اپنا سوال رکھیے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.